ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار عابد علی عابد صاحب سے. عابد صاحب یہ بتائیے کہ نظریاتی کارکن کی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ نظریاتی کارکن جو ہے وہی پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظریاتی کارکن جس کا ذکر یا جن کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں, آپ اس کا حصہ رہے ہیں 30 سال پہلے, اب کوئی پارٹی کس نظریے پہ چل رہی ہے؟ اب کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں, اس پہ انڈیکیشنز میں نے آپ کو پہلے دیے ہیں, اشارے دیے ہیں کہ پولیٹیکلی اس وقت ایٹ لیسٹ کوئی ایسی پارٹی مجھے نظر نہیں آتی, اگر ہم اس کا تجزیہ کریں, کہ جس کی بنیاد واقعی نظریات پہ ہو. دیکھو پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنیاد اس کی نظریاتی تھی, تو اب جو ہے وہ اس نظریے سے پیپلز پارٹی کو ہٹایا کس نے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی ہٹی ہے, ہاں ہاں, یہ ہوا ہے کہ اس میں سے ایک ایسا گروپ پیدا ہوا ہے اور جو کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ان نظریات پر اور ان کی پریکٹیکل نفی کر رہا ہے. تو یہ اب گروپ آپ سمجھتے ہیں نظریات کہ تو محترمہ شہید کے دور میں ہی یہ گروپ ابھر گیا تھا یا ان کے بعد کا یہ سلسلہ ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے, مگر اس میں اس کو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو نظریاتی طور پہ تھے, جو پارٹی کی پلرز تھے, ان کو مضبوط رکھا جاتا. وہ تو جو ہی محترمہ نے ہی ان کو ہٹا دیا تھا, بہت سے لوگوں کو تو دیکھیں, کارنر کیا تھا محترمہ نے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بنیادی کارکن کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک بنیادی کارکن ہیں, آج بھی پارٹی کے پاس ان کے پاس کارکن ہیں, اور یہ جو تجزیہ ہے اس میں یہ بات, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اگر آپ تمام سروے غیر ممالک کے لے لیں, اسکالرز کے لے لیں, دانشوروں کے لے لیں, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ ایک کارکنوں کی بڑی تعداد رہتی ہے جو کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ پر کم ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری پارٹیوں کی لیکن نسبت. عابد صاحب, وہ جو پیپلز پارٹی کے ابھی یوم تاسیس منایا گیا ہے 44 سالہ, وہ جو نظریاتی کارکن تھے پہلے 10 سال میں جو ڈیولپ ہوئے, وہ تو اب اولڈ ایج میں چلے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس پارٹی نے مزید نظریاتی کارکن پیدا کیے ہیں؟ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو برابری آنی چاہیے تھی, اس میں جو تسلسل آنا چاہیے تھا, یہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اور ان نظریاتی کارکنوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایک اچھا انڈیکیشن نہیں ہے ان کے لیے. ان کو چاہیے کہ پڑھے لکھے اسکالرز, جو صحیح معنوں میں اسکالرز لوگ ہیں, جو ملک اور ملک سے باہر ہیں, ان کی خدمات لیں, ری انفراسٹرکچر پارٹی کا کریں, پارٹی کی بنیادوں سے الیکشنز کروائیں, پارٹی کے پرائمری یونٹس کو انڈیپینڈنٹ کریں, اور جو بڑے لیڈر ہیں اس میں انٹرفیرنس کو ختم کریں. کانسٹنٹ میٹنگز کا طریقہ کار اپنایا جائے, منتھلی میٹنگز, ویکلی میٹنگ, ایئرلی میٹنگ, کنونشنز, الیکشنز پارٹی کے اندر. یہ تمام پروسیس جو ہے جب تک نہیں ہوگا, پارٹی اور انسٹیٹیوشن نہیں بنے گی, پارٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں بنے گی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی ان تمام کنڈیشنز پہ پورا نہیں اترتی تو اور اپنے کارکنوں کی پراپر تربیت نہیں کر رہی, تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی پارٹیوں سے اوائڈ کریں, چاہے وہ کوئی پارٹی بھی ہو. اب صاحب میں ایک چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ پیس کے حوالے سے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشن فار دا ورلڈ پیس کے جو ہیں آپ فاؤنڈر چیئرمین ہیں. کیا آپ کا مشن ہے؟ آپ نے پاکستان میں بھی اپنا ایمبیسڈر مقرر کیا ہے. کس طرح آپ کون سی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیس کے لیے ضروری ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کئی سالوں سے اب بے انتہا دہشت گردی ہو رہی ہے, ہر آئے دن جو ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے, کلیشز ہیں, حالات جو ہیں وہ بلوچستان کے خراب ہیں, کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے رہتی ہے. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس سے نکلنے کا رستہ آپ, اور جو امن کی طرف جائے, وہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. یہ سوال جو ہے آپ نے یہ جو سوال کیا نا, اس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک آپ نے پوچھا کہ ہمارا مشن کیا ہے, ہماری جو آرگنائزیشن فار ورلڈ پیس ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ڈنمارک میں ہے, وہ کیا کر رہی ہے. ہم نے یہاں ایمبیسیڈر آف پیس مقرر کیا. دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو ٹیررزم اور وائلنس ان پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور تیسرا اس کا سلیوشن مانگا ہے آپ نے. یہ 3 حصے بنتے ہیں. تو پہلا حصہ تو بڑا سمپل جواب ہے کہ بینگ اے چیئرمین آرگنائزیشن فار ورلڈ پیس, جس کا میں عالمی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوں, چیئرمین ہوں,
ہمارا مشن بہت کلیئر ہے کہ دنیا جو ہے جہاں ہمیں امن نظر آتا ہے وہاں بھی نہیں ہے، جہاں امن نہیں ہے وہاں تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب جہاں ہے وہ کیا ہے مگر ہمیں وائلنس نظر نہیں آتا، وہ اس لیے کہ اس کا لیول آف وائلنس بہت مناسب سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر وائلنس تو ہر جگہ پہ ہے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ حبیب جالب صاحب نے کہا تھا نا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ہاں، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ، اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں امن تو کہیں نہیں ہے، کہیں کسی طرح کی پرابلم ہے، کہیں ریسزم ہے، کہیں طبقاتی کشمکش ہے، کہیں سرمایہ داری اور غربت کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں مزدور جو ہے وہ کشمکش میں ہے، کہیں انتہا پسندی ریلیجیس جو ہے اس نے وائلنس کیا ہوا ہے، کہیں جو وائلنس ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ تک میں وائلنس نظر آتا ہے کہ بچہ اٹھتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کل کر دیتا ہے، اور امریکہ میں یہ بڑے واقعات ہوئے ہیں، جرمنی میں ہوئے ہیں کہ بچہ اٹھا ہے، اس کو کسی بات پہ غصہ ہے یا وہ فرسٹریٹڈ ہے، اس نے گن لی اور اپنے 20 ساتھیوں کو مار دیا۔ تو یہ وائلنس مختلف کنڈیشنز میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، مگر آپ پاکستان تو ہماری جو آرگنائزیشن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہم ایسی تھیوریز لائیں، ایسے ڈیفینیشنز لائیں، ایسا ڈائلاگ کے طریقے جو ہے ہم دنیا کو بتائیں۔ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے وہ ایسا کام کرے کہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں ڈائلاگ کرنے میں، لوگوں کو پتہ چلے کہ لیول آف وائلنس کیا ہوتا ہے، لیول آف پیس کیا ہوتا ہے، پیس کے بعد جسٹس آتا ہے، جسٹس کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ جسٹس ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ صرف عدالت کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں، جسٹس گھر سے شروع ہوتا ہے، والدین جسٹس کرتے ہیں فیملی کے اندر، بہن بھائی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ محلے کی سطح پر آتا ہے۔ تو آپ ہر چیز کو جو ہے وہ جا کے عدالت میں لے کے جا کے فیصلہ نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو ایک جو جسٹس ہے یہ بنیاد ہے اس کی پیس کی، تو ہم ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، ایک نیا نالج بھی ساتھ ساتھ پیس کے بارے میں کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی۔ اب اگر میں کراچی کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام بہت پرسکون لوگ ہیں بنیادی طور پر، صرف اور صرف جو پرابلم ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کی ہو رہی ہے۔ اچھا، انقلاب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سوسائٹی میں اس وقت تک نہیں ایسا جب تک انقلابی شخصیات سامنے نہیں آتی؟ انقلابی شخصیات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہوں، ایک انوائرمنٹ بنتی ہے۔ لیکن ایک چیز تو عابد صاحب آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ بعض دفعہ حالات جو ہیں وہ کوئی شخصیت ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ انقلاب کی بات میں اپنی زندگی میں سنتا آ رہا ہوں۔ بٹو صاحب آئے تھے تو ہم نے کہا انقلاب آ گیا، اس کے بعد پتہ چلا اسلامی انقلاب آنے والا ہے، پھر پتہ چلا کہ افغانستان میں تبدیلی ہوئی ہے تو شاید یہاں تبدیلی ہو جائے گی، ایک عجیب و غریب قسم کا ریڈ انقلاب آ جائے گا، پھر اس کے بعد ایک اتحاد بنا تھا جنہوں نے بٹو صاحب کو۔ ویسے انقلاب کے انگریڈینٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ انگریڈینٹس تو ہر وقت رہتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، مختلف ایشوز ہوتے ہیں، اور پاکستان میں صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی امیڈیٹ ریولیوشن آ جائے تو آ جائے۔ وہ کیا وہ فوجی ریولیوشن آپ سمجھتے ہیں؟ فوجی ریولیوشن جو ہے پاکستان میں اس طرح کا نہیں آ جائے تو کوئی جو اوورآل چینج لائے، وہ اس کو آپ انقلاب نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مارشل لا لگ گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ انقلاب ہے، یہ تو ایک انقلاب کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو کہ تمام نظاموں کو بگاڑ دیتی ہے۔ عابد صاحب، آپ کے نظر میں آپ کا جو تجزیہ ہے یورپین سوسائٹی، آپ کو کون سی سوسائٹی جو ہے نا وہ ذاتی طور پر اچھی لگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یورپین سوسائٹی کی بہت سی کوالٹیز ہیں، اس میں ان میں بھی وہ بھی کسی حد تک کنزرویٹو ہو جاتے ہیں، مگر میں اگر ان کی اپنے ملک کے لحاظ سے، اپنی عوام کے لحاظ سے میں اس کو اپنے آپ اس میں سے نکال دوں تو میرا خیال ہے کہ ان کا نظام ہم سے بہت بہتر ہے۔ بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، مگر جو انہوں نے اڈاپشنس کی ہیں، جس طرح ماڈرن ویلفیئر سسٹم بنایا ہے، دیٹ کانسیپٹ از ویری کلوز ٹو دی اسلام۔ اسلام واحد دنیا میں ایک ایسا ریلیجن ہے، دین ہے جو کہ ایک ماڈرن ویلفیئر سسٹم پہ بلیو کرتا ہے، اور اسکینڈینیویا سسٹم جو ہے اس وقت دیٹ از نوئن ایز اے ماڈرن ویلفیئر سسٹم۔ آپ خود کس شخصیت کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ دیکھیے، میری جو شخصیات جن کو میں پسند کرتا ہوں اس میں ایک نہیں ہے، اس میں بہت ہے۔ میں ہر اس شخص کو پسند کرتا ہوں
جو دوسرے شخص کے لیے ایک ویلیو بن جائے، اور میرے لیے ہر وہ شخص شخصیت ہے جس سے میں کچھ سیکھ سکوں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ایک لفظ جس سے سیکھتے ہو وہ تمہارا استاد ہے، مگر ہمیں تو جذبے ہی نہیں ہیں، ہمیں وہ جذبے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو قوم بنا دے ہمیں ایک بھیڑ سے۔ ہمیں وہ جذبے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک دوسرے کا ہمدرد بن جائے۔ ہمیں وہ جذبے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم ایک راستے پہ چل سکے۔ ہمیں ایک وہ جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوشلی سکھ سوسائٹی جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں بدل جائے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، میر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ پلیز۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عابد علی عابد صاحب کی۔ عابد علی عابد صاحب کی بہت سی چیزیں ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اپنے ہوسٹ مبشر میر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔